رکھتے ہوئے اپنے بیانات سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ حضرات، ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، کام بہت زیادہ ہے اور تیاری بھی ہمیں کرنی ہے۔ جی ہاں، تیاری سے میری مراد آخرت کی تیاری کی اسی کی طرف اشارہ ہے جس پر ہم قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کو انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ قاری صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے۔ آپ کراچی سے عمرے کے لیے بلد الحرمین شریفین میں تشریف لائے ہیں اور جب سے مملکت سعودی عرب میں داخل ہوئے ہیں اللہ کے دین کی تبلیغ میں اسی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں جس طرح سے آپ کراچی میں لیتے ہیں۔ جدے میں ہر ہفتے آپ کے دروس ہو رہے ہیں۔ آپ کے سابقہ دروس کی کیسٹیں بھی ابو ماجد کے پاس دستیاب ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کراچی میں شیخ کے مختلف مقامات پر دروس ہوتے ہیں۔ آپ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آپ مدرسہ جامع احسان کے مدیر اعلیٰ اور مسجد باب السلام جو منظور کالونی گجر چوک میں واقع ہے اس کے امام و خطیب ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کتب کثیرہ کے مصنف بھی ہیں جو نہایت ہی قیمتی عناوین پر لکھی گئی ہیں اور جلد ہی آپ تک انشاءاللہ تعالی پہنچا دی جائیں گی۔ ایک بات جس کا اضافہ میں یہاں کرنا چاہوں گا اور وہ یقیناً اپنے اور پرایوں کے لیے شاید لمحہ فکریہ ہو، وہ یہ کہ قاری صاحب بھی تقلیدی پابندیوں سے آزاد ہو کر توبہ کر کے قرآن و سنت کے کارواں میں شامل ہوئے ہیں۔ آپ کی خاصی تعلیم حنفی مذہب کے مدارس میں ہوئی، لیکن وہ تعلیمات جو آپ نے ان مدارس میں حاصل کی آپ کو قرآن و سنت سے جڑنے سے نہ روک سکی۔ چونکہ آپ کا تعلق غیر اہل حدیث خاندان سے رہا ہے، اسی لیے شاید احباب نے اس بات کی خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم شیخ سے ایک خاص نشست کے لیے وقت لیں اور ان تمام حالات و واقعات کو ریکارڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں جن کی وجہ سے آپ نے اندھی تقلید کو چھوڑا۔ یہ کیسٹ بھی انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ حضرات، میں زیادہ دیر آپ حضرات اور فضیلت شیخ کے درمیان حائل نہ رہتے ہوئے گزارش کروں گا فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن سے کہ تشریف لائیں اور اپنے ہمیں خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔
آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے۔ سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے۔ آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے۔ یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے مسلم بھائیوں، مسلم بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، ہم جس نیک مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں، اور میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے، میں ایک ادنا سا دین کا طالب علم ہوں۔ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ نے ایک ایسے حال میں جو شیخ بن باز رحمہ اللہ کے نام سے منسوب ہے، سچی بات تو یہ ہے میں ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں، لیکن یہ میرے لیے انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے جو آپ دوستوں نے مجھے یہاں مدعو کر کے دی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اس کے لیے محترم بھائی عاقل صاحب کا، بھائی صادق صاحب کا اور دیگر تمام احباب کا، سامعین کا اور ادارہ حاضہ کی انتظامیہ اور منتظمین کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ عنوان آپ تک پہنچ چکا، لیکن تیاری سے پہلے فکر ہوتی ہے۔ تیاری دوسرا مرحلہ ہے۔ فکر ہوگی تو تیاری ہوگی، فکر نہیں ہوگی تو تیاری نہیں ہوگی۔ یہ چیز 3 مراحل سے مکمل ہوتی ہے: فکر، تیاری اور نتیجہ۔ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص نے اپنے بیٹے کو غربت کے باوجود پڑھایا ہو، لکھایا ہو، قرض لے لے کر اس کی تمام جائز ضروریات پوری کی ہوں، اس کی بکس، اس کی فیس، اس کا جیب خرچ، اس کی ٹیوشن، تمام اخراجات اس نے برداشت کی۔ پھر اس نے دیکھا کہ پرسوں امتحان ہیں، بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے، کیرم بورڈ بیٹھا کھیل رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، ٹی وی میں مصروف ہے، دوستوں میں گپ شپیوں میں مصروف ہے۔ باپ بڑی شفقت سے، محبت سے، درد سے اسے کہتا ہے، بیٹا پرسوں تیرے امتحان ہیں، میری سال بھر کی جمع پونجی تیرے اوپر صرف ہوئی ہے، میرے اوپر تیری تعلیم کا قرض بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تو اپنا بھی، اپنے باپ کا بھی، اپنے خاندان کا بھی نام روشن کرے، لیکن پرسوں امتحان ہے اور تجھے کوئی فکر ہی نہیں، تو کھیل رہا ہے تو امتحان کیسے دے گا؟ پھر امتحان میں کامیابی کیسے حاصل کرے گا؟ باپ اپنی اولاد سے اتنا محبت نہیں کرتا ہوگا جتنا محبت اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے کرتا ہے۔ اسی شفقت سے، اسی پیار سے، اسی محبت سے ایک ایسے شخص کو جس کا اخروی امتحان اس کے سر پر ہے اور وہ کھیل کود میں مصروف ہے، رب العالمین اسے بھی دعوت فکر دیتا ہے، اسی محبت کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ۔ اور صحابہ کرام میں یہ فکر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، جہاد کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود، پیشانیوں پر محراب پڑھنے کے باوجود، گاہے بگاہے اللہ کے رسول سے پوچھتے،
दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतहु दखलतुल जन्नह, कि अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं उसे करूं और जन्नत में चला जाऊं। अब कोई उनसे पूछे कि आपने कलमा पढ़ा, नमाजें अल्लाह के रसूल की इक्तदा में आपने पढ़ी हैं, रोजे आप रखते हैं, जिहाद आप करते हैं, सदकात खैरात आप देते हैं, क्या